السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب جو ہے وہ تیزی سے بڑھو اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی پہنائیاں ہی پہنائیاں آسمان و زمین کے برابر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو تنگی اور خوشحالی ہر دو حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء و مشائخ حفظکم اللہ ورعاکم، عمائدین علاقہ، اس مسجد کی انتظامیہ، میرے نہایت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد بھائی مجاہد زاہد صاحب جو ہے ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمارا جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر ہمیں کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ دوسری بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے یہ خواتین کا جو ادارہ ہے اس میں طالبات نے مشکات شریف جو ہے اس کو مکمل پڑھا ہے اپنی معلمات سے۔ یہ دین کا ادارہ اور مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں اور جو ان مدارس اور مساجد کا انتظام کرنے والے ہیں اور جو ایک ایک لمحہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے مال و دولت میں، ان کی اولاد میں، ان کی جہود میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے اور ان کو کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما دے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کی تکمیل پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کے پڑھنے والے طلبہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، سب کا تعلق اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہ سب اسی کی شاخیں ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، واعظ اور عالم باعمل، مصنف کتب کثیرہ، ماشاءاللہ جن کی جہود جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے اور ان میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جلوہ فروز ہیں، حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی۔ اصل خطاب انہی کا ہے، حقیقی بات ہے، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ وہ خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، سنجیدہ بھی گفتگو کرتے ہیں، پنجابی میں بھی کر لیتے ہیں۔ اور میں ایک طالب علم مدرسے سے وابستہ ہوں، کلاس میں جیسے سبق پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، میرا انداز وہی ہے، خطیبانہ انداز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں طالب علم کی طرح اپنا یاد کیا وہ سبق ہی سناؤں گا آپ کو۔ تو شیخ محترم کو بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں تو تصحیح فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اصل خطاب آپ ان کا سنیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یقیناً لطف بھی آئے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا، اور یہاں پہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول بھی فرمائیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عظیم الشان یونیورسٹی کی داغ بیل رکھی تھی، جس کے طلبہ اصحاب صفہ تھے۔ وہ طلبہ، وہ مساکین جن کے پاس کبھی ایک چادر ہوتی تو وہ ایک چادر ہی اس کو نیچے تہہ بند بھی بنا لیتے، اوپر کا قمیص بھی بناتے، دوسری چادر نہیں ہوتی تھی، اور اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ پورے جسم کے اوپر اس کو لپیٹ لیا جائے۔ وہ تہہ بند باندھتے اور پیٹ کے پیچھے سے لپیٹ کر جو ہے وہ گلے کے اوپر جا کر پیچھے جو ہے وہ گرا لگا دیتے۔ بس اوقات ان کی گردن جو ہے وہ ایسے جھک جائے، اگر اوپر زیادہ ہو جائیں تو نیچے سے کپڑا زیادہ اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اگر ظاہر بات ہے گردن کے نیچے کریں تو پھر ان کا کپڑا جو ہے وہ سطر صحیح رہتا، تو گردن ایسے تھوڑی سی جھکی رہتی۔ وہ اصحاب صفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے بہترین معلم انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور قصہ ہے کہ آپ نے ان کو تسبیح فاطمہ سکھلا دی، بیٹا یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تھکاوٹ بھی دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دے گا، خاتموں کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ ذکر کر لیا کرو، اللہ اجر بھی دے دے گا، تھکاوٹ بھی دور کر دے گا، اور خادموں کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خادم جو ہے میں نے صفہ والوں کے لیے رکھے ہوئے، ان غریبوں کی مدد کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک سے نڈھال تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ مجھے ایک آیت کا ترجمہ تو بتلا دو، انہوں نے ترجمہ بتایا، چلے گئے۔ عمر آئے، ان سے پوچھا ترجمہ بتلا دو، وہ بھی بتایا، چلے گئے۔ وہ کہنے لگے ترجمہ تو مجھے بھی آتا تھا، مطلب بھی آتا تھا، میں تو چاہتا تھا مجھے ساتھ لے دیں اور گھر میں جا کر کچھ کھلا پلا دیں، لیکن وہ دونوں چلے گئے۔ نبی اکرم تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے دیکھتے پہچان لیا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ آ گئے، گھر لے گئے، گھر گئے تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک دودھ کا پیالہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے کہ پیالہ دودھ کا ہے، چلو آج تو پیٹ بھر کر دودھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، فرمائیے۔ کہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ کہنے لگے میرا تو دل ہی بجھ گیا،
میں بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ملے گا تو پیئیں گے، سیر ہوں گے اور راحت محسوس ہوگی، طبیعت خوش ہو جائے گی، لیکن اصحاب صفہ 70-80 کے قریب تقریباً بچے ہیں، ایک پیالہ ان کو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ بہرحال میرے لیے ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، چاہے دل پسند کرے چاہے نہ کرے۔ وَمَا لَنَا بُدٌّ مِّن طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ۔ یہی ہمارا مسلک ہے الحمدللہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے اور آپ کی اطاعت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کہا میں نے اطاعت کی اور جا کر اصحاب صفہ کو بلا لیا۔ قصہ مختصر، آپ نے وہ دودھ اصحاب صفہ کو پہلے پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، پھر اس کے بعد آپ نے خود نوش فرمایا۔ یہ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اتنے قیمتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئی ہوئی چیز خود تناول نہیں فرماتے، خود نہیں لیتے، ہدیہ ہے تو صدقہ نہیں ہے، اپنا ہدیہ، ذاتی ہدیہ پہلے طلبہ کو پیش کیا، پھر ابو ہریرہ وہ بھی طالب علم تھے ان کو پیش کیا، اور پھر جو ہے وہ خود تناول فرمایا۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان مدارس کے ساتھ جڑنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یا بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ استانیہ، وہ اساتذہ جو بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ بچے جو پڑھتے ہیں اس گئے گزرے دور میں جس وقت جو ہے وہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، پیسے کی دوڑ ہے، مادیت پرستی ہے، ہر بندہ پیسے چاہتا ہے، چھوڑو یہ تعلیم کو، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو کہا ایسے وقت میں اس دین کے ساتھ جڑنا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام احباب کو، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، اور خرچ کرنے والوں کو بھی، اور ادارے بنانے والوں کو بھی، اور اس کو چلانے والوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں واقعی برکتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، ان بچوں کو جو ہے وہ مستقبل اچھا بنا دے، ان کو دین کا صحیح خادم بنا دے اور دین کی صحیح خدمت کرنے والا بنا دے۔ لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہی ہے یہ مسجد بنانا یہ بھی نیکی کا خوبصورت عمل ہے، مدرسہ بنانا اور مدرسہ چلانا یہ بھی نیکی کا خوبصورت عمل ہے، آپ واز سننے کے لیے آئے ہیں یہ بھی نیکی کا عمل ہے اور بڑا خوبصورت عمل ہے، اور میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی نیکی کا عمل ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نیکی کا عمل ہے، الغرض جتنے بھی اعمال ہیں شریعت کہتی ہے عمل کرو تو خوبصورت کرو، اچھے سے اچھا کرو، جسے ہم شریعت کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں۔ ہر عمل میں احسان کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو مجھے نام تو نہیں یاد ان کا، بزرگ کیا فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے شیخ محترم ہمارے حافظ شہباز صاحب ماشاءاللہ حفظہ اللہ تبارک اللہ، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، وہ آپ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں صبر ہی کرتے ہیں یار، ہم ہمیشہ صبر ہی کرتے ہیں، کون سی بات نہیں، صبر کریں، صبر بھی خوبصورت کریں، زبان پہ شکوہ نہیں آنا چاہیے، یہ صبر کریں، اس کو جو ہے وہ احسان کہا جاتا ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، لوگوں تیزی کرو، دوڑو، جلدی کرو اللہ کی بخشش کی جانب بھی اور اللہ کی جنت کی جانب بھی، جس کی چوڑائی پہنائی جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ اس کی لمبائی کتنی ہوگی اللہ اعلم، وہ کتنی بڑی ہے اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے وہ بندہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ پہلے منہ جہنم کی طرف ہوگا، پھر دعائیں کر کر کے وہ منہ اپنا پھیرے گا، پھر جنت کے قریب جانے کی دعا کرے گا، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، جاؤ داخل ہو جاؤ، وہ ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا تو کہے گا یا اللہ جنت تیری بھری ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اور کہا نہیں چلا جا جگہ ہے، کہا نہیں میں نے دیکھ لیا، پھر کہا کہ چلا جا جنت ہے جگہ ہے، کہے گا نہیں ہے، کافی نہیں جگہ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تمنا کا، خواہش کا، وہ خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور چیزیں یاد دلائیں گے، خود یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، وہ مانگے گا،
پھر بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دنیا دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے. کہا جتنی دنیا اور اس کے اندر جو بادشاہت ہے وہ ساری دی اور اس کی ایک مثل اور دے، دگنا کر کے دے. اور ایک روایت میں ہے اس سے 10 گنا کر کے تجھے جو ہے وہ جنت میں جگہ دے. دنیا کی 10 گنا جگہ جنت میں ایک بندے کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. وہ جنت کتنی بڑی ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ جنت اتنی اعلیٰ ہے، دنیا میں کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، کسی دل میں اس کے خیالات بھی کبھی پیدا نہیں ہوئے. وہ جنت کیسی ہو سکتی ہے؟ اور وہ جنت چھوٹے موٹے عملوں کرنے والوں کو انشاءاللہ ملے گی، امید ہے. ایماندار لوگوں کو ملنی ہے، لیکن احسان کرنے والوں کو جو درجات ملیں گے وہ جنتی بھی اس کا تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتا. صبر کرنے والا، اعلیٰ صبر کرنے والا، احسان کرنے والا، جو آیت میں نے پڑھی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محسنین کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان کا سادہ سا لفظ ترجمہ، میں کلاس کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن کلاس سمجھو گا صحیح کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تو بہت خوبصورت کر کے کرنا، اعلیٰ درجے کا کرنا، بڑا افضل طریقے سے کرنا. جیسے ہم جو ہے وہ کھانا بناتے ہیں، اس میں سادہ گھی ڈالنے کی بجائے ڈالڈا گھی ڈالنے کی بجائے دیسی گھی ڈالیں، اس میں ادرک ڈالیں، اس میں مسالہ اچھا ڈالیں، اس میں چیزیں اچھی ڈالیں، اس کو خوبصورت طریقے سے پکایا جائے، بہترین نائی سے پکایا جائے، الٹا کر کے پکایا جائے اور مزیدار کر کے پکایا جائے. جیسے کھانے میں یہ احسان ہم پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیکی کے اعمال میں بھی ہم سے احسان کا تقاضا کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ چند ایک مثالیں میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے ٹائم دیا گا اس کے اندر اختصار کے ساتھ. نمبر 1، عبادت میں احسان کرنا چاہیے. عبادت میں احسان کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث جبریل ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا، جبریل علیہ السلام نے آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، تیسرا سوال کیا تھا؟ احسان کے بارے میں پوچھا. تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ سامعین میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے. نہیں، سامعین میں سے علماء میں سے نہیں، طلباء میں سے نہیں، سامعین میں سے کوئی آدمی جواب دے، آپ میں سے جو سامنے بیٹھے ہوئے کوئی آدمی حدیث جبریل کبھی سنی ہے؟ شاید نہیں سنی، یاد نہیں ہے. تو احسان کے بارے میں آپ نے جواب دیا تھا انتا، جیسا کہ بزرگ فرمانے لگے تھے شیخ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو. یہ کبھی کیفیت پیدا ہوئی ہماری عبادت میں؟ دور کی بھی نہیں، میری بھی نہیں ہے، آپ کی تو ہو سکتا ہے ہوئی ہو لیکن میری تو نہیں ہوئی. کم از کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر چلو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو پیدا کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب بتائیے میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری یہ کیفیت نماز میں، عبادت میں پیدا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، بلڈنگ بنانے والا ایک مستری دیوار کھڑی کرتا ہے یا چھت پہ لینٹر ڈالتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، مالک سر پہ کھڑا ہے، ٹھیکیدار سر پہ کھڑا ہے، تو وہ مستری کیسا کام کرے گا؟ آدھی کانڈی ریتا کی اور سیمنٹ کی جو نیچے گرائے اور آدھی دیوار کے اوپر ڈال دے، ایسے کرے گا؟ وہ بالکل صحیح طریقے سے نیچے بھی گر جائے جلدی سے وہ بھی اٹھائے گا، وہ بھی اٹھا کے اوپر لگائے اور پوری اینٹیں بالکل صحیح ترتیب سے جب رکھنے کی کوشش کرے گا. مالک جو ہے وہ اوپر دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے پیسے دینے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی کام خراب ہو مجھے بھگا دینا، اس نے چھٹی کروا دینی ہے. یہ کیفیت نماز کی ہمارے اندر کبھی پیدا ہوئی؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، کبھی یہاں پہ خارش ہو جاتی ہے، کبھی سر پہ ہو جاتی ہے، کبھی کپڑوں کا خیال آ جاتا ہے یہ سیدھے نہیں ہوئے، کبھی جیکٹ میری سیدھی نہیں ہوئی، کبھی کوئی چیز سیدھی کر لیتا ہے، اور کبھی وہی اس آدمی کی طرح، مولوی صاحب آج آپ نے نماز جلدی پڑھا دی ہے. کہا کیسے؟ کہا پہلے میں اپنی 4 دکانوں کا چاروں رقطوں میں حساب کر لیتا تھا، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا حساب ہوا ہی.
ہمارا احسان تو اسی طرح کا نا کہ آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا، چوتھی کا نہیں ہوا، آپ نے سلام پہلے پھیر دیا. تو یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ عبادت کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تتفتر قدماہ، آپ کے پاؤں میں پھٹن پیدا ہو جاتی، سوج جاتے، ورم پیدا ہو جاتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے. حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں بھی ساتھ میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے. آپ 100 آیتوں سے گزر گئے، 200 آیتیں پڑھ لی، سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی، سورۃ نساء آل عمران پڑھ ڈالی، سورۃ نساء پڑھ ڈالی، 3 سورتیں 4-5 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھ ڈالے، ایک رکعت میں. اور ہماری کیفیت کیا ہے کہ قل واللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، تبت یدا اذا جاء نصر اللہ، بس یہی صورتیں چلنی چاہیے. امام صاحب چھوٹی صورتیں رکھا کر. پیچھے مقتدی جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں، کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سارے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے تو زیادہ پڑھو. ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کرنے والا، اس میں احسان پیدا کریں. تھوڑی سی نماز تو لمبی پڑھیں. تو کہا اس طریقے سے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کر لیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عاجزی انکساری ہو، خشوع خضوع ہو، الفاظ کے اوپر غور ہو، انسان کے جسم کے اوپر آیات پڑھنے کے آثار نمودار ہو. کبھی آیت عذاب آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور کبھی آیت نعمت اور جنت کا تذکرہ آ جائے تو انسان پریشان ہو جائے، مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، میرے عمل ایسے ہیں کہ مجھے اللہ جنت دے دے گا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کو احسان کہا جاتا ہے. یہ نماز میں احسان، یہ عبادت میں احسان. چلیے یہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی نماز میں جو ہے وہ احسان پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. احسان آگے بھی چلتا ہے دنیا کے معاملات میں بھی. والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کا اسپیشل اللہ نے خود حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا. جب وہ بات کہیں ان کی بات مان لے، سر تسلیم خم کر دے، ان کی خدمت کرے، ان کو دوائی لا کر دے، ان کو کپڑے لا کر دے، ان کو کھانا کھلائے، ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے. لیکن گالی نہیں دینی ہے. گالی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ کے بندے والدین کو اف بھی نہیں کہنا. آج کی دنیا میں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا. ہم تو گالیاں نکالتے ہیں، ہم تو دھکے دیتے ہیں، ہم تو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ کا کیا ہے؟ سارا کچھ تو میں نے کمایا ہے، سب کچھ تو میں نے کیا ہے. تھوڑی سی عمر ہماری بڑی ہو جاتی ہے تو ہم والدین کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ذرا سوچئے احسان جو ہے وہ کیا ہے. آپ نے مشہور قصہ جو ہے وہ سنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو جوڑیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی احسان کیا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی تھا، غار میں پھنس گئے تو تینوں نے کہا غار بند ہو گئی ہے، اب اپنے نیک عملوں کو یاد کریں. تو ایک بندے نے کہا یا اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، بکریاں چرواتا تھا، شام کو بکریاں چروا کے آتا تو دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے امی ابو کو پیش کرتا، وہ تناول کر لیتے، پی لیتے، پھر میں بچوں کو دیتا. ان سے پہلے میں کبھی اپنے بچوں کو نہیں دیتا. ایک دن بکریاں چروانے گیا تو دور چلا گیا، دیر ہو گئی، واپس آیا تو والدین سو گئے. میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ جگاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. ذرا غور کیجئے گا، بات کی طرف توجہ کیجئے گا، بڑی مزیدار بات ہے. واقعتاً ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے. کہنے لگا میں نے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، اور میں نے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا. میں نے دودھ نکال لیا اور لے کر والدین کے تکیے والی جانب میں پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا. بچے بلکتے رہے لیکن میں نے نہیں دیا. ان کو جگایا بھی نہیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اور بچوں کو ضرورت تھی ان کو دیا بھی نہیں کہیں میرا روٹین اور میرا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے. والدین سے پہلے بچوں کی خدمت نہ ہو جائے، والدین کی خدمت پہلے کرنی ہے.
وہ خود اٹھے، جب ان کی آنکھیں کھلی پہلے والدین کو پلایا اور پھر جو ہے وہ میں نے بیوی بچوں کو پلایا، پی لیا۔ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے، اگر تجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمل میں نے واقعی تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، دنیا والوں سے میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، میں نے اس واقعے کا کبھی دنیا والوں کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، آج مصیبت پڑی ہے تو تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے ہمیں اس سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے حکم دیا چٹان کو، پیچھے ہٹ جا، یہ ہمارے بندے ہیں، رستہ چھوڑ دے۔ یہاں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، کیا میرا اور آپ کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے؟ آج کی دنیا میں ہم ایسا کریں کہ فروٹ کا شاپر بھرا ہوا ہو، باہر والے دروازے کے ساتھ امی اور ابو کا کمرہ ہے اور آگے والے کمرے میں بیگم کا کمرہ ہے، بچوں کا کمرہ ہے، ہم وہ فروٹ والا شاپر جو ہے وہ سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں لے جائیں اور پھر اس میں سے چیزیں نکال کر کچھ دے کر پھر آگے جو ہے وہ بیوی کے کمرے میں لے کر چلے جائیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ تھوڑا سا سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ کیا جواب ملے گا؟ جس ماں کے پاس سے آئی ہے اسی ماں کے پاس لے جاؤ، جہاں سے لائے وہیں سے لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ ادھر گئے کیا لینے؟ میں ان کی خدمت نہیں کرتی، آپ ادھر لے آئیں، میں نہیں دے سکتی، میری اجازت بغیر آپ نے کیوں دے دیا؟ اور ہمیں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا کام جو ہے وہ کر سکیں، پہلے جو ہے وہ بیوی کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا بیوی کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، ان کی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوبصورت عمل کرنے والے تھے، بہت خوبصورت اچھا سلوک کرنے والے تھے، لیکن والدین کا اپنا مقام ہے اور بیوی بچوں کا اپنا مقام۔ ہماری کیفیت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے، ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات انسان کے اوپر ہے تو وہ والدین کے ہیں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں جو وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر اور احسان کا کوئی بندہ مستحق ہے تو وہ والدین۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان کو کپڑے موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ لباس کون پہناتا ہے؟ اصل تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سبب کون بننے والا ہے؟ والدین۔ لباس مہیا کیا تو والدین نے مہیا کیا۔ اے انسان، میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اے انسان، تو اپنا لنگوٹ نہیں باندھ سکتا تھا، تیرے ماں باپ نے تجھے لنگوٹ باندھا، تیرا سطر ڈھانپا۔ اے انسان، تو اپنا واش روم صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تیرا واش روم تیرے والدین نے جو ہے وہ صاف کیا۔ پھر آگے چل، تو دودھ نہیں پی سکتا تھا، تو کھانا نہیں کھا سکتا تھا، سری لیک نہیں کھا سکتا تھا، تیرے والدین نے جب دودھ کا زمانہ تھا تو دودھ کا اہتمام کیا، اور جب سری لیک کا زمانہ ہے تو سری لیک کا اہتمام کیا، پھر اس کے بعد جو آگے مزید خوراک چلی ساری تجھے کھلاتے تھے۔ پھر تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تجھے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ، کرسی کے ساتھ کھڑا کیا، تو گر گیا، گرنے سے پہلے جلدی سے پکڑا، پھر تجھے سہارا دیا، پھر کھڑا کیا، پھر پکڑا، پھر سہارا دیا۔ ایک دن کھڑا ہو گیا تو والدین خوشی سے نعرے مارنے لگے، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے، آج تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ پھر تو چل نہیں سکتا تھا، تجھے چلنا سکھایا اللہ کی توفیق کے بعد۔ پھر تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے ایک ایک کلمہ سکھایا، ابو جان، امی جان، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس دن تو بولنے لگا اس دن بھی انہوں نے نعرے مارے، اس دن بھی ان کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہ رہے، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ پھر تجھے گھر کی تعلیم کے بعد سکول میں، مسجد میں، مدرسے میں جہاں بھی ڈالنا تھا ڈال دیا، تو پڑھ لکھ گیا، بابو بن گیا، صاحب بن گیا۔ جب تو بڑا بن گیا تو تو کہتا ہے امی ابو
آپ میرے بارے میں بات نہ کیا کریں، آپ نے کون سی دنیا دیکھی ہے؟ دنیا تو میں نے دیکھی ہے۔ اور اگر والدین ایک بات کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں تو آگے سے جواب دیتا ہے میں تے بڈھا آدمی ہوتا ہی سٹھیا گیا، عقل ہی ماری گئی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ تو بابا ہے، اس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، گالی گلوچ کرنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں کبھی اف بھی نہ کہنا۔ تیرا ایک اف کہا ہوا تیری ساری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اور حقیقی بات ہے کہ میں کئی بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے اور ان کو تنگ کیا ہے، تباہ و برباد ہوگا۔ سعودیہ میں ایک دائی تھا، ویل چیئر کے پہ بیٹھ کر تقریر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان تھا، کڑیل نوجوان تھا، بڑا بہادر تھا، تیراکی کا ماہر تھا، سوئمنگ پول میں بڑی اونچی چھلانگ لگا کر نیچے پانی کے اندر کتنی دیر تک رہ لیتا تھا، لیکن میرے والدین مجھے جو ہے وہ ڈانٹا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، نہ جایا کر باہر، جلدی واپس آ جایا کر، سگریٹیں نہ پیا کر، یہ الٹے کام نہ کیا کر۔ میں نہ صرف نافرمانی کرتا تھا بلکہ گالیاں بھی دے دیتا تھا، گالیاں بھی دے دیتا، کوئی پرواہ نہیں۔ کہنے لگا ایک دن میں سوئمنگ پول میں گیا اور جا کر چھلانگ لگائی اور میں نیچے چلا گیا اور پھر واپس اوپر نہ آ سکا۔ کتنی دیر تک میں نیچے رہا، جب دوستوں کو خدشہ محسوس ہوا کہ کچھ ہو گیا ہے، پھر وہ میرے پیچھے آئے اور مجھے نیچے سے نکالا۔ میری کمر جو ہے وہ جواب دے گی اور میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، مجھے لے گئے ہسپتال میں، علاج کروائے، 20 جگہ سے علاج کروائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں ویل چیئر کے اوپر بیٹھ گیا اور خود اتر نہیں سکتا، خود چڑھ نہیں سکتا، مجھے پکڑ کر بٹھاتے ہیں، اتارتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیے ہوئے کی مجھے سزا دی ہے اور مجھے دنیا میں نشان عبرت بناتی ہے۔ پھر وہ واضح و نصیحت کیا کرتا تھا لوگوں کبھی اپنے والدین کو برا نہ کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی جائز باتوں میں تو ان کی بات کو ماننا ہی چاہیے، ناجائز بات بھی میں سمجھتا ہوں اگر انسان ان کی بات کو مان لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ کہ میں نے والدین کی بات مانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنے والدین کی بات مانی، جس کا میں نے حکم دیا تھا اللہ کریم اس میں بھی برکتیں جو ہے وہ خیر جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ احسان، یہ احسان ہے کہ جائز باتیں تو ماننی چاہیے، کبھی کبھی ان کی ناجائز بھی مان لینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ میرے باپ، یہ میری ماں ہے، میری پتہ نہیں کتنی جائز اور ناجائز باتیں انہوں نے مانی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، وہ سب کچھ لے کر دیتے رہے۔ اور آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں تو کہا یہ کام نہ کیا۔ یہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو محروم کر دیا گیا، شریعت نے اولاد کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا، لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کے والد بشیر ایک دن اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے وہ بار بار اصرار کرتی ہے کچھ جائیداد اس بچے کے نام پہ لگا دو۔ ہمارے یہاں بھی کرتا ہے نا، ہوتا نا، وہ فلاں بچہ جو ہے نا بڑا لاڈلا ہے، ساری جائیداد اس کے نام پہ کر، بیٹیوں کو محروم کر دو، بھائیوں کو محروم کر دو، وہ میری خدمت زیادہ کرتا ہے اس کے نام لگا دو۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میری والدہ نے کہا بشیر جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اس کے نام پہ کوئی جائیداد لگا دو۔ میں انکار کرتا رہا، ایک دن میں راضی ہو گیا کہ لگا دیتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ میری بیوی نے ایسے کہا تو میں اس بچے کے نام پہ فلاں چیز جو ہے وہ لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بشیر تیرے اور بچے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا اور بچوں کو بھی دیا ہے؟ اکل ولد نحلتا، ہر بچے کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر لے جاؤ فإنی لا اشہد علی جور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے معاملے میں کسی کا گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک بچے کو دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ شریعت نے والدین کو بھی کہا اپنے بچوں کے ساتھ احسان کریں، ان کو ان کا حق دیں جو ان کا حق ہے۔ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندگی میں تحفہ ہوتا ہے۔
وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. زندگی میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے بطور تحفہ دے اور ساری جائیداد نہ دے، اس لیے کہ دنیا کا ماحول ہے، جب باپ کا جیب خالی ہو جاتی ہے، خزانہ خالی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کو کان سے پکڑتے ہیں، بچے باہر نکال دیتے ہیں. تو اپنے پاس رکھے جتنا رکھنا چاہتا ہے، والد کا کوئی حصہ نہیں، ساری جائیداد اسی کی ہے. بچوں کو جتنا دینا چاہتا ہے برابر برابر تقسیم کر دے دے، باقی جب فوت ہوگا پھر وہ خود تقسیم کر لیں گے. بچے جو ہے وہ بسا اوقات کتنا ظلم کرتے ہیں، والد کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں جائیداد تقسیم کر، ہمارا حصہ دے، یہ اس کا حصہ ہے. کبھی والد نے بھی ایسے کیا؟ شریعت تو والد کا بھی حصہ بتلاتی ہے، وراثت میں حصہ ہے. والد نے بچے کو کہا تو نے بھی مر جانا ہے، تیری جائیداد بہت زیادہ ہے، اس میں سے مجھے بھی حصہ دے، زندگی میں دے لے. کبھی دیا کسی نے؟ کبھی بھائی نے بھائی کو کہا تو نے مر جانا ہے، تیری جائیداد میں میرا حصہ ہے، مجھے بھی دے؟ کبھی کوئی نہیں کرتا. یہ بچے ہی ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، یہ وراثت نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. والد اگر خوشی سے دینا چاہتا دے دے، لیکن جتنا دینا چاہتا برابر برابر دے، یہ انصاف کر. یہاں پہ تو شریعت نے انصاف کا حکم دیا. بیٹوں اور بیٹیوں میں وراثت میں انصاف کیجئے، جو کسی کا حق ہے وہ دیجئے، زندگی میں تحفے کے طور پر اور مرنے کے بعد وراثت کے طور پر. لیکن شریعت نے اس سے بڑھ کر احسان کرنے کا حکم دیا، اولاد کے ساتھ احسان کرنا. کیا ہے احسان؟ ذرا غور سے سنیے، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں تھیں اس کی، دائیں بائیں، مانگنے کے لیے آ گئی. آج دنیا کے پیچھے ہم کس قدر اندھے ہوئے پڑے ہیں اور حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ چھوڑ رکھی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں. کہا وہ عورت مانگنے کے لیے آئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے گھر میں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، دینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں. ایک روایت میں 1 کھجور کا دانہ اور دوسری روایت میں 3 کھجور کے دانے، 3 کھجور کے دانے موجود تھے. میں نے وہ 3 کھجور کے دانے اٹھائے، وہی اس کے ہاتھ سے. یہ نہیں کہا مجھے بھی ضرورت ہے، گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو انہوں نے بھی کچھ کھانا ہے. تربیت یہ ایسے ہوئی تھی کہ جو کچھ تھا وہ بھی دے دیا. 3 دانے دے دیے، اس عورت نے 1 دانہ اس بچے کو دے دیا، 1 اس کو دے دیا. 1 دانہ اس نے اپنے لیے رکھ لیا کہ چلو میں کھا لیتی ہوں. بچوں نے وہ دانہ کھایا، کب سے بھوکے تھے، بڑی دیر سے، پتہ نہیں کھانا ملا ہی نہیں تھا. ماں بھی کھانے لگی تو بچوں نے اپنا دانہ ختم کر کے اماں یہ بھی ہمیں دے دو. ماں کی ممتا جاگ اٹھی، اس نے منہ سے وہ جاتا وہ لقمہ پیچھے کیا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 1 اس بچے کو دے دیا، 1 اس بچے کو. بچوں نے کھایا، وہ چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بڑا تعجب ہوا. فرمایا ایسا تو تعجب کرتی ہے؟ ان اللہ اوجب لها بہما الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا. یہ احسان اپنے آپ کو ضرورت بھی ہے، پھر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے. فرمایا یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا. وہ کیا اس نے عمل کیا؟ صدقے کا مال تھا نا، 3 دانے کھجور صدقے کے ملے تھے اور اس میں سے وہ 1 دانہ اس کا اپنا تھا، وہ بھی اس نے صدقہ کر دیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا. بچوں کو کھلانا صدقہ ہی ہے. تو 1 دانہ کرنے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو واجب کر دیا. یہ احسان. صدقہ کرنے میں بھی احسان ہے، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی احسان ہے. عام روٹین کا کھانا کھلائیں ٹھیک ہے، چلتا رہنے دیں، لیکن روٹین سے ہٹ کر بچے والدین کی زیادہ خدمت کریں اور والدین جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے وہ زیادہ پرورش کریں اور زیادہ بہترین تربیت کریں. یہ احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اقارب کے ساتھ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی کے اعلیٰ معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہم بھی خرچ کرتے ہیں نا،
کھانا کبھی ہوتا ہے تو خوب کھا لیتے ہیں، جب بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کسی مسکین کو دے دو۔ یہ ٹھیک ہے، دے دو تاکہ ضائع نہ ہو، چلو مسکین کا پیٹ بھر جائے گا، اچھی بات ہے۔ شادی کی محفل ہے، مسکین کو اندر نہیں داخل ہونے دینا، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو نا پیشہ ور مانگنے والے، چلو ان کو نہ آنے دو، لیکن کچھ غریب لوگ ہیں، محلے کے ہیں، نہیں مہمان آئے ہوئے ان کا اندر آنا تو اچھا ہی نہیں لگتا، کہا نہیں ان کو بھی شامل کرو، یہ احسان ہے، ان کو بھی شامل کر لیا۔ کبھی اپنا اچھا کھانا، اعلیٰ کھانا جو ہے اس میں سے لقمے نکال کر، ایک روٹی دو روٹی نکال کر پہلے دے دو، بچ جائے پھر تو دے ہی دیتا ہے بندہ کہ ضائع ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے بخیل لوگ تھے وہ بھی نہیں دیتے، لیکن اپنا تازہ کھانا بنایا ہوا اس میں سے غریب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دو، اس کو دے دو، یہ احسان کہلاتا ہے۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا بیرحا نامی باغ ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، بچا ہوا نہیں ہے، بڑا قیمتی بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، اور بہت خوبصورت مجھے پیارا بھی لگتا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے بخ بخ مبارک ہو، بہت اچھے، اگر تم نے واقعی ایسا کر دیا ہے اجعلھا فی قرابتک، جاؤ جا کر اس کو کیا کرو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے رشتہ دار کو نہیں دینا، بہن بھائی بھوکا مرتا مر جائے، دور جتنا مرضی صدقہ خیرات کر دو، بہن بھائی بیچارے ضرورت مند ہیں، نہیں ان کو نہیں دینا، ان کو کیوں نہیں دینا، بس نہیں دینا۔ فرمایا ان رشتہ داروں میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن آج دنیا والے لوگ دور دراز میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں روپے انسان خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا۔ شریعت کہتی نہیں ایسا نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور احسان کرو، ان کی دعوت کرو، ان کے گھر میں جاؤ تو تحفہ لے کر جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ وہ دعوت میں بلائیں تو پھر ہی جاؤ، ویسے چلے جاؤ اور جا کر مٹھی میں ہاتھ پیسے تھوڑے سے رکھ کے آ، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، کزن ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے، صرف صدقہ خیرات نہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے والدین کو نہیں لگتے اور اولاد کو نہیں لگتے اور بیوی کو نہیں لگتے، زکوٰۃ والدین کو نہیں دینی چاہیے، اپنی اولاد کو نہیں دینی چاہیے، اپنی بیوی کو نہیں دینی چاہیے، باقی تمام رشتہ داروں کو لگتی ہے۔ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار، کیا زکوٰۃ ہے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس میں سے اس کے مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، بغیر گلچھڑے اڑانے کے، عیاشی نہیں کرتا، ضرورت کی زندگی ہے، ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، گرمی سردی کا لباس سادہ، عموماً گھر کے لیے چھت موجود ہے، یہ ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی، تنخواہ آتی ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے بیچارہ جو ہے وہ ترلے مارتا ہے، کہاں سے ادا کرو، پیسے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، 20-25 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مستحق اس کو دیجئے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کے پیسے دیجئے، ضروریات زندگی کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ رشتہ داروں میں دیجئے، خاموشی سے دیجئے اور زائد دیجئے، یہ احسان ہے، وہ نہ بھی مانگے تب بھی دیجئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ان کو جا کر خاموشی سے ان کے ہاتھ پہ رکھ دینا، یہ نہ سمجھیے وہ تو مانگتا نہیں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کام کرتا ہے، اس کے لیے لولا لنگڑا ہونا شرط نہیں ہے، کتنے لولے لنگڑے ہیں وہ لاکھوں پتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور کتنے تندرست ہیں ان کا بیچاروں کا گزارا نہیں ہوتا، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، کتنے یتیم ہیں اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد لے کر پیدا ہوئے ہیں، لیکن کتنے تندرست ہیں اور توانا ہیں اور جوان ہیں، لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو دیجئے، یہ احسان ہے، خاموشی کے ساتھ جو نہیں مانگتے ان کو جا کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کے رزق میں برکت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگی۔ میرے 10 منٹ باقی ہیں، غالباً نہیں 10 نہیں 20 منٹ باقی ہیں، مجھے گھنٹے کا کہا تھا جیسے انہوں نے کہا اجازت ہو، جزاک اللہ خیر، نہیں اپنا ٹائم پورا لوں گا انشاءاللہ، زائد نہیں لوں گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے، جزاک اللہ خیر۔ چلو آپ کا احسان ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 3-4 منٹ پہلے ختم کر دوں، اللہ یبارک فیک، اکرمک اللہ۔
تو اسی طریقے سے احسان ہے عام لوگوں کے ساتھ. عام لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس احسان کو پسند کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ کتنی قسمیں ہیں. ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. کانا یتداین الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. پھر اپنے نوجوان یا غلام سے کہا کرتا تھا وہ فلاں بندے کو میں نے قرض دے رکھا ہے، جاؤ اس سے پتا کرو پیسے ہیں، ٹائم آ گیا ہے، اگر وہ دے دے تو ٹھیک، اگر نہ دے تو اس کو مہلت دے دینا، اگر وہ نہ دے تو مہلت دے دینا. وہ پھر جاتا کہتا نہیں ابھی نہیں ہے، ایک دفعہ دو دفعہ دیکھتا، کہتا اگر وہ نہ دے سکے یار اس کو معاف کر دینا، اس کو معافی کر دینا. یہ احسان. وہ بندہ فوت ہو گیا، ایسے ہی کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، زندہ کر لیا اور بلایا، اور نیکیاں اس کی کچھ نہیں تھی. یہی ایک نمایاں نیکی تھی. تو اس سے پوچھا ہے میرے بندے تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں تھی. میں نے کہا آج دنیا والوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف کر. کہا اس لیے کرتا تھا؟ کہا جی ہاں اس لیے کرتا تھا. کہا جاؤ پھر ہم نے تجھے معاف کر. یہ احسان. جبکہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ 1 روپیہ اس کی خاطر جو ہے وہ بندے کو قتل کر. نعوذ باللہ من ذالک. کر لو، نہیں جانا چاہیے. میرا روپیہ جائے کیسے؟ کہا نہیں. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. آپ نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو بندہ جو ہے بیچتے وقت بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، خریدتے وقت بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنا قرض واپسی کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے. کیسے؟ چیز بیچنی ہے، یہ چیز کتنے کی ہے؟ یہ 200 روپے کی ہے. ہو گیا، ڈن ہو گیا سودا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چیز اس کو پکڑا دی، وہ 200 روپے دے رہا ہے، پیسے اسے وصول کر لیے، وصول کر کے 10 روپے 20 روپے پھر اس کو واپس کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ سمح ہے، یہ سخاوت کہ 200 روپیہ طے ہوا ہے اور پھر پیسے لیتے وقت جو ہے اپنی جانب سے 20 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے اس کو واپس کر دے. کہتا ہے یار یہ لیس کر دے، جاؤ لے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمت فرمائے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ آپ کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے. اسی طرح خریدتے وقت چیز کا سودا ہو گیا، یہ کتنے کی ہے؟ 200 روپے کی. پھر دیکھتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس کو 250 روپے ادا کر، 50 روپے زیادہ کر. ریڈی والا ہے، چلو کمائی لے گا، گھر جا کے بچوں کو کھلا دے گا، ضرورت مند ہے دے دے، اچھی جگہ پہ خرچ کر لے گا. فرمایا یہ بھی سمح ہے، یہ سخاوت ہے، یہ کرنی چاہیے. اور قرضے والی مثال تو میں نے پیچھے دے دی ہے کہ جب قرضے کا مطالبہ کرنا ہے تو اس میں سے کمی کر دے، اس کو مہلت دے دے، یا آہستہ آہستہ اس کو کہ چلو یار رہنے دو. پیسے تو یہاں دنیا میں رہ جانے سارے، جتنا کمایا سارا کچھ یہی رہ جانا ہے. یہی صدقہ خیرات کیا ہوا انسان کل نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. جیسے اس عورت نے ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا اور جہنم سے بچ گئی. یہ احسان ہے لوگوں کے ساتھ. صدقہ خیرات کرنے میں انسان جو ہے وہ خود دے دے. ایک ہے مانگنے والا مانگ رہا ہے، یہاں مانگنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے خود کرنا ہے. ریڈی والے سے سودا کر لیا اور 5-10 روپے اس کو زیادہ دیے، 50 روپے اس کو زیادہ، 100 روپے اس کو زیادہ دے دیے. وہ کتنی دعائیں دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، اور پھر آپ کے مال و دولت میں کتنی برکت ہوگی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان ہے. آج کے مادیت پرستی کے دور میں جہاں پہ لوٹ مار ہے، بے ایمانی ہے، کرپشن ہے، اور اندھا دھند جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کا ذہن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں نازل ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احسان کریں اور ایسا خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پیدا کریں، ہمارا ماحول ہو ایسا کہ یار اس دنیا میں کوئی انسان بھی بستے ہیں. سارے ظالم اور ڈنگر اور درندے جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رہتے، یہاں پہ انسان بھی رہتے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ زہرے ملا کر کھانے میں دیتے ہیں
دودھ کے اندر کیا کیمیکل ملاتے ہیں، اور جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گھی جو ہے وہ کیسا مکس کرتے ہیں، اور چیزیں مردہ جو ہے وہ کیسی بیچتے ہیں، ٹھنڈی مرغی اور گرم مرغی جو ہے وہ بکتی ہے۔ الامان والحفیظ، کیا ہی قصے ہیں اس کے جو ہے وہ اگر انسان یہ باتیں شروع کر دے تو یہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ لیکن ایسے ماحول میں اگر اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی اور ہمیں یہ دین کی سمجھ دے رکھی ہے تو ہمیں یہ احسان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا دیکھیے کتنا زیادہ حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حدیث میں لفظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا، فرض کر دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، لوگو جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے احسان کے ساتھ ذبح کرو، اچھے احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ کیسے احسان کے ساتھ؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تمہارا کوئی ایک اپنی چھری کو جو ہے وہ تیز کر اور جانور کو سکون پہنچائے، جلدی سے ذبح کر، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ذبح ہی کرنا ہے پھر کیا ہے، لیکن تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ جانور کے ساتھ احسان ہے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ یا قتلہ، جب تم جانور کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، احسان کے ساتھ قتل کرو۔ کیسے اچھے طریقے سے قتل کرو؟ دیکھیے شریعت کتنی خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے اور کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں وہ کوئی زہریلا جانور آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جوتا پکڑ لیتے ہیں، ایک جوتا ہلکا سا مارا، وہ جانور تڑپتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر وہ بھاگنے لگتا ہے، پھر اس کو ہلکی سی مارتا ہے، پھر وہ وہیں رک جاتا ہے، پھر وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو مارتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، زہریلے جانور کے اوپر بھی ایسا ظلم جو ہے وہ نہ کرو، زہریلے جانور پر بھی ایسا ظلم کرنا جائز نہیں۔ ایک ہی ضرب لگا زور سے اور اس کو مار دو، اس کی تکلیف سے خود بھی بچ جاؤ اور اس کو بھی تکلیف دینے سے بچ جاؤ، یہ احسان۔ جب جانور کو قتل کرنا ہے تو احسان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے قتل کرو، چاہے وہ زہریلا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا سوچئے اگر زہریلے جانور پر بھی شریعت جو ہے وہ ظلم کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہی تو پھر والدین پر ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے، بہن بھائی پر اور بیوی پر اور شوہر پر ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے، رشتہ داروں پہ ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے سانپ بچھو ہے اسے بھی مارنا ہے تو ایک ہی ضرب زور سے لگا کر جو اس کو مار دو۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم تو لوگوں کو تکلیف دے کے ظلم کر کے جو ہے وہ راحت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ احسان کہاں پہ آئے گا؟ واللہ یحب المحسنین کہاں پہ آئے گا؟ وہ اس عورت کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑا لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا دخلت امرأۃ فی ہرۃ، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، اس نے جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، اس کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا نہیں، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ فدخلت فی النار، وہ عورت اس بچی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بدکارہ عورت یا ایک بدکار مرد کا قصہ آتا ہے، وہ سفر کر رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی، اسے رستے میں کنواں نظر آیا، اس میں کنویں میں اترا اور پانی پیا، اور پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اسے سمجھ آیا لقد بلغ ھذا ما بلغ بی، جو مجھے کیفیت پہنچی ہے وہی کیفیت اس کو بھی پہنچی ہے، اسے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پاؤں اتارا، پاؤں کے اندر جو جوتا پہنا جاتا ہے چمڑے کا وہ اتارا، اسے پانی کے بھرا، فامسکہ بفیہ، حدیث میں لفظ ہے اس کو اپنے منہ کے ساتھ پکڑا، جوتا جانور کو پانی پلانے کے لیے اپنے منہ کے ساتھ پکڑا، موزہ،
وہ پکڑ کے کیونکہ کنواں پر چڑھنا تھا، وہ کنویں میں کوئی بہت پیارا راستہ تو نہیں بنا ہوا تھا، ظاہر وہ دیواروں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنا تھا، تو دونوں ہاتھ اس نے خالی کر لیا اور موزہ منہ میں پکڑ لیا، وہ سہارے سے اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کر جو ہے وہ جا کر کتے کو جو ہے وہ پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کا اتنا احسان جو ہے وہ اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو کیا بہن بھائی اور والدین اور بیوی اور شوہر پر ظلم کرنے کی وجہ سے انسان جنت پہ چلا جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب انسان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے جنت پہ چلا جائے گا تو کیا خیال ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا۔ یہی احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ کا واقعہ معروف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب الزام لگا تھا، منافقوں نے لگا دیا، تو مصطح حضرت ابوبکر صدیق کے غالب بھانجے تھے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے الزام لگانے والے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح غریب آدمی تھا، ان کو نان و نفقہ دیا کرتے تھے، خرچہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی، معاملہ کلیئر ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو جو ہے وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فضل والوں کو، مال والوں کو، کشادگی والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات، بس یہی بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا بھی خیال کیا، عزت کا مسئلہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا بھی کام تھا، اپنی ذات کی عزت کا مسئلہ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے اوپر الزام لگانے والوں کو خرچہ نہ دینا یہ کوئی گناہ کا کام تھا؟ کیوں بھی ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات خود بھی بہت اونچا مقام رکھتی ہیں، ایسی پاک باز ہستی کے اوپر الزام لگانے والے کو اگر خرچہ نہیں دیا جاتا تو کون سی ایسی ہے والی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ اہل فضل کو اور اہل مال کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہ کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابوبکر صدیق سے یہ کہا گیا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ ہوتا تو یقیناً بول اٹھتا۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ میرے جیسا یا آپ جیسا بندہ ہوتا تو ضرور بول اٹھتا، یا اللہ میرے کون سے گناہ ہیں، تجھے کچھ معلوم بھی ہے، نعوذ باللہ وذالک، استغفر اللہ، الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، بس یا اللہ تجھے معلوم نہیں تیرے نبی کو جب سب لوگوں نے جھٹلایا کوئی ماننے والا نہیں تھا، ابوبکر صدیق نے مانا۔ غار ثور میں آگے بڑھ کر تیرے نبی کی حفاظت میں نے کی، ہجرت کی رات آگے پیچھے چل کر جو ہے اس کو محفوظ کر کے میں جو ہے مدینے میں پہنچایا، اپنا سارا مال جان اور کنبہ قبیلہ تیرے نبی کی خدمت پہ لگا دیا۔ میں نے زمانہ اسلام تو کیا زمانہ جاہلیت میں شراب اور نہیں پیا اور زنا نہیں کیا، یا اللہ میں نے کون سے گناہ ہے جو تم مجھے کہہ رہا تو معاف نہیں کرنا چاہتا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، یا اللہ مجھے بتا تو صحیح میرا گناہ ہے کون سا جو تم معاف کرنا چاہتا ہے؟ ابھی بھی معاف نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوا، ہجرت سب سے پہلے میں نے کی، نبی کی حفاظت میں نے کی، مارے میں نے کھائی، تیرے نبی کی جان کو بچا کر جو ہے وہ پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کیا، ابھی بھی میرے کوئی گناہ باقی ہیں۔ قربان جائیے، کہا میرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ تیرے نبی کی بیوی کے اوپر بھی اگر کوئی الزام لگانے والا ہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیے، کہا یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہی احسان ہے۔ میرے رب نے کہا ہے یا اللہ ابو بکر نہیں چاہے گا معافی کو تو اور کون چاہے گا، یا اللہ ابو بکر چیز چاہتا ہے کہ تو اسے معاف کر دے، آج کے بعد ابو بکر صدیق وہی خرچہ اس کو پھر دے گا جو پہلے دیا کرتا۔
یہ ہے احسان۔ اپنی بیٹی پر الزام لگا ہوا ہے تو اس کو بھی صدقہ خیرات اللہ نے حکم دے دیا تو دینے کے لیے تیار۔ ہمارے جیسے ہوتا تو مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا ہے بندہ بڑا بہت پیڑا، اس کے کرتوتوں کا آپ کو نہیں علم، یہ کتنا خناس ہے، یہ اتنا گندا ہے، اتنا ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، میں کون سی سٹوری آپ کو سناؤں؟ او اس سے بھی معاملہ آگے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر الزام لگایا، 1 مہینہ تک آپ پریشان رہے، ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے، لیکن کہا احسان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کو بھی معاف کر دو۔ یہی میں نے آیت پڑھی تھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور یہی احسان اگر تم کر لو تو جنت ہی جنت ہے، جس کی چوڑائیاں جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔